اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ نہایت مشہور زمانہ ہے۔ ایک دفعہ ریڈیو پاکستان کی لائیو نشریات میں اشفاق احمد صاحب کے دوست اے حمید نے غربت اور بے روزگاری پر بات چھیڑ دی اور کہنے لگے کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس بے شمار ڈگریاں ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہا۔ تو اشفاق احمد صاحب نے کہا، کام تو ہر جگہ ملتا ہے، یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ اے حمید ان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ایک بندہ 15-20 سال لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے، اپنا ایک مقام بناتا ہے، ایک شخصیت بناتا ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں اشفاق صاحب کہ وہ مزدوری کرنے لگ جائے۔ اگر اس نے مزدوری ہی کرنی تھی تو اتنی پڑھائیاں لکھائیاں اور ڈگریاں حاصل کرنے میں اپنا وقت کیوں ضائع کیا، اپنے ماں باپ کا پیسہ کیوں ضائع کر ڈالا؟ اس سے اپنی شخصیت کو سنوارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس وقت اشفاق احمد صاحب نے پاکستان ریڈیو کی لائیو نشریات میں یہ واقعہ سنایا تو اے حمید بھی مان گئے کہ کام تو ہر کسی کے لیے ہر جگہ پہ میسر ہے، لیکن اگر کوئی کرنے والا ہو تو پھر۔ اشفاق احمد صاحب نے مشہور زمانہ واقعہ سنایا اور کہتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن کا ان پڑھ سرجن مسٹر ہیملٹن، جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی ڈگری اعزازی دی گئی، جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی سے چند سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، جو نہ انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ لکھ سکتا تھا۔ لیکن ایک صبح ایسی آئی جس میں دنیا کے مشہور سرجن نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا، ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دینے جا رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد، ایک حیران کن سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سیٹانی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے، وہ بکریوں کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا رہتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد چند پیسے ملتے تھے، وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں ہی سو جاتا تھا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا اور ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگا۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک نرم و گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ، جو زرافے پر تحقیق کر رہے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ سکے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور ہیملٹن کو گھاس کاٹتے ہوئے دیکھا۔ پروفیسر نے ان کو بلایا، اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن کو تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہونے کا کہا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹتا رہتا۔ وہ کئی مہینے یہی کام دہراتا رہا۔ اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب نہ کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ پروفیسر اس کے اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی اور اب وہ یونیورسٹی میں آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سجنوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا
اور وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام غور سے دیکھتا رہا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کو ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی، اور اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا، اور آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے تک گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل سفر کرتا، یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی، اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی، اور وہ جب فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ صرف ایک ہاں سے۔ جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا تو شاید وہ مالی کا مالی رہتا۔ یہ اس کی ایک ہاں اور 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے، اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی کے بھر جاب تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کام کی تلاش ہونی چاہیے۔ دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اس راز کو پا گیا تھا، لہٰذا اس نے جاب کی بجائے کام کو فوقیت دی۔ یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی۔ ذرا سوچیں، اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں، لیکن اس نے کھرپا نیچے رکھا، زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ اور ہم اس لیے بے روزگار و ناکام رہتے ہیں کہ صرف جاب تلاش کرتے ہیں، کام نہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی انا کو مار دیجئے اور بسم اللہ کیجئے، اس میں برکت ہے۔ ترقی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ صرف آپ کی نیت کو بھاپنا چاہتا ہے۔ اس کائنات میں کام کبھی ختم نہیں ہوتا، ہاں، کام کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریروں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔